باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب بہن بھائیوں کے آج کے پروگرام میں پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. جی خواہ صاحب اپنا آج اپنی کلاس سٹارٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرج سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے والے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں. تو یہ جو تھی دو آیات، پہلی آیت جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسری آیت جو فرشتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا تھا، اور تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ نقص پاک تو آپ کی ذات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جو ہے وہ لیول 3 کے لیسن نمبر 17 میں ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 اور 71 جو ہے اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. میں اپنے ہاتھ سے مطالعہ آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ. تو دعا کر لیتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پہ دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. لیول 3 میں ہم جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات 38 to 76 جو ہے ان کو مطالعہ کر رہے ہیں. جیسے وہ پتہ ہے کہ لیسن 17 ہے تو ہم 6, 7, 8, 9 کا مطالعہ کر چکے ہیں اور 10 پہ ہیں. ہم نے جو ہے وہ پچھلا صفحہ جو پڑھا ہے اس میں ہم نے اس کو تھوڑا سا اور ایڈ کیا تھا کہ جو سب ٹائٹلز بنے ہوئے ہیں جیسے عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم اور بقرہ قصہ کو تھوڑا سا ناز کیا تھا کہ عام قاعدہ میں ہے کہ کامیابی کا انحصار اللہ پر، آخرت پر ہے. اس کے نیک اعمال اجر ہے اور ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی غم ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. یہ قاعدہ ہے، یہ رول ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اس کے بعد طور پہ وعدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہوں. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کے موجودہ احکامات کو یاد رکھے اور عمل کریں. تو یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے باوجود، اور جب ان کو کتاب دی گئی تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے خود نہیں دیکھیں گے تو ہم اس کو نہیں کریں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو کوئی ٹور پہ لیں گے تو یہ واقعہ پیش آیا. اگلا جو تھا وہ جو احکامات تھے ان کو جو ہمیشہ بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان میں جو وہ تبدیلیاں کرتے تھے. ایسے ہی جو حکم تھا وہ ہفتے کے دن کا تھا کہ اس میں کوئی کام نہیں کریں گے. تو انہوں نے اس ہفتے کے دن کو توڑا اور ہفتے کے دن کام نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے وہ ٹنلز بنانی تھی اور جو مچھلیاں تھیں ان کو جو پش کر کے جو وہ وہاں پہ لے آتے تھے جمعے کے دن، ہفتے کے دن، اور اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو یہ سب کے قانون کو توڑنے کی سزا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کو بندر بنا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہ جو نصیحت ہے وصیت وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت سے متقی لوگوں کو فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور نصیحتیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اللہ کے رسول نے جو کہا ہے، اللہ رب العزت میرے لیے آسانی فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو لاسٹ موضوع تھا اس میں جس ریفرنس سے سورہ بقرہ اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے تو وہ گائے کے بارے میں تھا. تو اس کا قصہ چلتا ہے، اور یہ جو ہے وہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو. تو وہ پھر آگے سے سوال کرتے ہیں کہ بتائے میں گائے کیسی ہو. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، دونوں کے درمیان ہو، بس کرو وہ جس کا تمہیں حکم دیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو ہے اور ڈیٹیل چاہیے. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، میں بے شک وہ فرماتا ہے گائے ہو زرد رنگ کی، اس کا رنگ گہرا ہو، اچھی لگتی ہو دیکھنے والے میں. تو یہ دو سوالات تھے جن کے جوابات ہمیں جو ہے وہ پچھلی جو آیات تھیں 68 69 میں سوال بھی آیا، اس کو جواب آیا. یہ کنٹینیو کرے گا، اور تیسرا سوال اب جو ہے نا اگلی آیت میں آئے گا ہمارے سامنے. تو جو ہمارے سامنے مضامین آئے، عام قاعدہ، اور اس کے بعد طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، اور بقرہ کا قصہ، تو یہ کنٹینیو کرے گا. اور اب تیسرا سوال آئے گا. تیسرے سوال میں جو ہے وہ یہ پوچھتے ہیں، یہ ہماری انشاءاللہ آج کی جو اس میں آئے گا جو تفصیل میں. تو اس میں جو سوال ہے وہ یہ کہ گائے کیسی ہو. پھر وہ تیسرا سوال اٹھاتے ہیں گائے کیسی ہو، اس کی کنٹینیوٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جو گائے کیسی ہو، کہ بتایا میں گائے کیسی ہو. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی، دونوں کے درمیان میں ہو،
بس جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کرو. جو پہلا سوال تھا اس میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، وہ جواب دیا کہ ایج اس کی کیا ہو، گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو، دونوں کے درمیان کی عمر کی ہو. اور پھر جو دوسرا سوال تھا وہ رنگ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زرد رنگ کی اور رنگ گہرا اور دیکھنے میں اچھی لگے. اب جو تیسرا سوال جو ان کا تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نہیں شبہ پڑ گیا گائے کیسی ہو. تو یہ تو پہلا سوال، پھر اس کا دوسرا سوال. ابھی تیسرے سوال میں ہمارے سامنے جو ہے وہ شرط ایک اور بڑھے گی اور وہ ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو یہ سوال جو تھا میں اس کی عربی اور اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. انہوں نے کہا دعا کرے ہمارے لیے اپنے رب سے. یہ پیٹ ورڈ ہے جو تینوں سوالوں میں آئے ہیں. قالوا ادع لنا ربك، قالوا انہوں نے کہا، یبین لنا کہ وہ کھول کر بیان کے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہو گائے. یا اس کے آگے پھر جواب آتا ہے انا بے شک، ان البقرہ تشابہ بے شک گائیں شبہ ہو گئی ہیں، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ لمہتدون اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے. تو اس میں لفظ بائی لفظ جو ہوگا قالو، قالو انہوں نے کہا، ادع لنا دعا کرے ہمارے لیے یا پوچھے ہمارے لیے اپنے رب سے، ربو کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ کھول کر بیان کرے، لنا ہمارے لیے، یبینہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا، ہیا وہ یعنی کہ ہیا جو ہے وہ گائے کے لیے آ رہا ہے، تو ما ہیا کہ وہ کیسی ہو، انا بقرہ تشابہ متشبہ ہو گئی ہے، ہمیں شک پڑ گیا ہے، مثلا ایک سے زیادہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو ذبح کیا جائے. تشابہ علینا ہم پر یعنی کہ متشبہ ہو گئی ہیں گائیں ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو یہاں پہ قرآن پاک میں جس طریقے سے انشاءاللہ لکھا جاتا ہے اس میں کئی دفعہ جو ہے نون کو ملا کے شین کے ساتھ لکھتے ہیں، تو اس میں خاصے اعتراضات جو ہیں وہ سننے میں آتے ہیں کہ نہیں ایسے مت لکھیں. تو یہ قرآن میں لکھتے ہیں اس طریقے سے کہ ان علیحدہ شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لا ضرور، لا یہ لا اس کو لا تاکیدی بھی کہتے ہیں، ضرور تاکید کے لیے، مہتدون سب ہدایت پا لیں گے. یعنی کہ ہمیں جو اگر اور بتایا جائے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہدایت پا لیں گے. ادع لنا ربک کہ دعا کیجیے اپنے رب سے. رنگ کی وضاحت بس سوال کرنے والے شفینہ انہوں نے مزید وضاحت چاہی اور کہا کہ ہمیں ان البقرہ تشابہ علینا کہ ہمیں گائے کے تعین میں شبہ ہو گیا ہے، ذرا اور متعین محدود کیجیے اور اس کی اور خصوصیات بیان کیجیے. اس کا ہندیہ اور رنگ گائے کی تو بہت سی ہیں. تو اس میں ہے کہ آخری جو سوال تھا پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا انا انشاءاللہ لمہتدین، اور ہم انشاءاللہ پتہ لگا لیں گے. تو کہ الفاظ نکل کے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پتہ لگا لیں گے کہ کس گائے کو ذبح کرنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ پہ در پہ سوالات کے بعد خود ان پر بھی اس سوالات کی نامعقولیت واضح ہو چکی تھی، چنانچہ ان کو اسی احساس کے تحت یہ برکت ملی کہ انہوں نے ان کی زبان سے انشاءاللہ نکلا، اور اس کلمے کی برکت سے انہوں نے حکم کی تعمیل کی توفیق نصیب ہوئی. ورنہ جس ذہنیت کا ان کی طرف سے اظہار ہو رہا تھا تو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کبھی بھی حکم کی تعمیل کریں گے. اگلی آیت میں یہ چیز بھی آ رہی ہے. تو الحمدللہ اس میں میرے ساتھ آپ اس کو ریپیٹ کیجیے گا. جی قالوا ادع لنا ربک، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ کھول کر بیان کر دیں ہمارے لیے، یبین لنا کہ وہ کھول کر بیان کر دیں ہمارے لیے، ما ہیا کہ کیسی ہو وہ گائے، ما ہیا کہ کیسی ہو وہ گائے، انا بے شک، انا بے شک، ان البقرہ بے شک گائیں، ان البقرہ بے شک گائیں، تشابہ علینا مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، تشابہ علینا مشتبہ ہو گئی ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون ضرور ہدایت پا لیں گے. لمہتدون ضرور ہدایت پا لیں گے. اس کو دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں جو اس میں ورڈ شیڈڈ ورڈ ہے جو ایک دفعہ ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، ان البقرہ تشابہ علینا،
बेशक गायें मुतशबा हो गई हैं हम पर, बेशक गायें मुतशब्बह हो गई हैं हम पर, इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, इन्नल बकरा तशाबह अलैना। जज़ाकल्लाह खैर। आगे चलते हैं, अगली आयत को लेते हैं, तिलावत पहले कर लेते हैं। क़ालू इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़ुलूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्क़िल हर्स मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालुल आन जीत बिल हक़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। क़ालू, उसने कहा, इन्नहु यक़ूलु, कि बेशक वो फरमाता है, इन्नहा बकरातुन, कि वो गाय जो है, ला दुलुलुन, ना हो काम में ली जाने वाली, तुसीरुल अर्दा, ना जमीन को जोतती हो, वला तस्किल हर्स, और ना पानी देती हो खेती को, मुसल्लमतुल्लाह, गैब से सही सालम हो, ला शियत फीहा, ना उस पर कोई दाग धब्बा हो उसमें। कालू, तो उन्होंने कहा, आना, अब, जीता बिल हक, तुम लाए हो ठीक बात। जीता आने को कहते हैं, और जीता बी जो है ना, उसको लाने को कहते हैं। जीता बी, तुम लाए हो हक, सही बात। फज़बहूहा, फिर उन्होंने ज़िबा किया उसे। वमा कादू यफ़अलून, तो वो लगते ना थे कि वो ज़िबा करेंगे। यहाँ पे आप देखें कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसको बात को हाईलाइट किया है इस आयत मुबारका में, कि वो लगते ना थे ज़िबा करने वाले। तो हर एक वर्ड वर्ड बाई देखते हैं। काला, उसने कहा, इन्नहु, बेशक, यकूलु, वो फरमाता है, यानी अल्लाह फरमाता है, इन्नहा, के वो हो, बकरा, गाय, ला ज़ुलीलु, ला नफी के लिए, ना हो काम में ले जाने, ज़ुलूल काम में ले जाने, तसीरुल अर्द, जो जमीन को जोती हो, वला, और ना, तस्किल हर्स, पानी को खेती जाए। आगे पता है, आगे बैल या ये चीजें होती थी, ये कुआं को साथ रोटेट करके ये पानी देती थी, राड के साथ लगा के, ये आगे जानवर यूज किए जाते थे उसके लिए। आज तो जमाने में जो बच्चों को पता नहीं होगा कि पानी कुएं से कैसे निकाला जाता था। तो ये उस जमाने में, पुराने जमाने में जब मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है, उस वक्त भी इसी तरीके से ये गाय भैंसें जो थी ये इसलिए इस्तेमाल की जाती थी, बैल वगैरह, कुएं से पानी निकालने के लिए और जमीन में जो है वो हल चलाने के लिए भी। तो इसलिए ये कहा कि जो गाय हो कि ना वो काम में ले जाने वाली हो, ना हल जो जमीन में जो जोती हो यानी हल चलाती हो, ना पानी देती हो खेती को। मुसल्लमतुल्लाह शियत फीहा, ऐब से सालम, सही सालम हो, और ना कुछ को दाग धब्बा हो उसमें, यानी बिल्कुल क्लीन क्लियर और खूबसूरत हो। कालू, बोले, आना, अब, जीता, जीता यानी जीता तू आया, और जीता बी तू लाया, जीता बी तू लाया, हक, हक को, बिलहक, हक के साथ। फज़बहूहा, फिर उन्होंने ज़िबा किया उसे। वमा कादू, और वो लगते ना थे। वमा कादू, वो लगते ना थे, यफ़अलून, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, वो सब करने वाले, यानी कि वो कुर्बानी करेंगे, ये लगते हैं। वमा कादू, ये नया लफ्ज़ है, वमा कादू, वमा कादू, माँ उसके लिए नफ़ी के लिए आया, कादू वो लगते ना थे, माजी की ज़मीर के साथ ही है, वमा कादू यफ़अलून, वो ज़िबा करने वाले। इसकी तफसीर में देखते हैं कि मूसा ने कहा, अल्लाह कहता है कि गाय ऐसी हो, नंबर एक, जिससे खिदमत ना ली जाती हो, वो जमीन ना जोतती हो, ना पानी खींचती हो, यानी पानी खींच के उसको खेत को पानी ना देती हो, सही सालों और बेदाग हो। तो चार चीजें हैं, खिदमत ना लेती हो, जमीन ना जोतती हो, पानी ना खींचती हो, और सालों और बेदाग हो, और काम करने में से कोई ऐब उसमें ना हो, और उसके रंग जर्द रंग पर कोई धब्बा ना हो। पहले क्या देखा, जर्द रंग की हो और देखने में अच्छी लगती हो, तो कहा कि उसमें कोई धब्बा ना हो जर्द रंग पे। अगर वो पहली मर्तबा ही अल्लाह के हुक्म सुन लेते तो किसी भी गाय को ज़िबा करने पर हुक्म की तामील हो जाती, लेकिन उनके सवालात की वजह से ये काम मुश्किल हो गया। अब उन्हें ऐसी गाय तलाश करना पड़ी जिसमें तीनों शर्तें जो हैं, उसके रंग वाली हो, ऊपर की चार सिफात जो है वो चारों जो है वो सारी शर्तें पूरी होती हैं। दीन यानी कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मामले में गैर ज़रूरी सवालात नहीं करने चाहिए। समझने के लिए किए जा सकते हैं, अमल के लिए ये काफ़ी है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, क्योंकि इसमें इत्तबा का हुक्म दिया गया है, फत्तबिऊनी, कि तुम इत्तबा करो रसूल की, जो वो कहते हैं ऐसे करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा भी जो है वो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करते थे, इंतज़ार करते थे कि बाहर से आए सवाल करे तो वो जो उसको समझ सके। तो लेकिन दीन को समझने के लिए सवालात की इजाज़त है, अमल करने के लिए अल्लाह का हुक्म, अल्लाह रसूल का हुक्म जो है वो मुकद्दम है।
الان اب جیت بالحق کہ یہاں آ کر ان کا دماغ درست ہوتا ہے اور معاملے کی مشکل تر بنانے، زیادہ سے زیادہ شرائط عائد کرانے اور دائرہ عمل کو آخری حد تک تنگ کرانے کے بعد وہ پکار اٹھتے ہیں قالو الان جیت بالحق، ہاں اب وہ تم نے ٹھیک پتہ بتا دیا. وما کانوا یفعلون، وہ لوگ یہ کام کرنے والے لگتے نہ تھے، اس لیے کہ ان کے اس کام میں دلچسپی کا نہ ہونا بھی ظاہر ہوتا تھا، کیونکہ یہ یقیناً جو تھا، جو سیناریو تھا وہ یہ تھا کہ قتل ہوا تھا اور جو مقتول تھا اس کو اس کی لاش سے مارا جانا تھا، تو اس نے قاتل کا نام بتانا. تو پھر ایسے ہی ہوا، جب نے مقتول کو مارا تو اس نے اس کا نام بتایا. کیونکہ ان لوگوں کے کو اپنی ہمسایہ قوموں سے یہ جو تدبر القرآن میں ان آیات کا جو خلاصہ بیان کیا جائے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. چونکہ ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت اور تقدیس اور گائے پرستی کے مرض کی چھوٹ لگی ہوئی تھی، اس لیے ان کو یہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کریں. ان کے ایمان کا امتحان اسی طرح ہو سکتا تھا اگر واقعی اب اللہ کے سوا کس کو معبود نہیں سمجھتے اور عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیں. یہ امتحان بڑا کڑا امتحان تھا، دلوں میں پوری طرح ایمان نہیں اترا تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیل پوچھنے لگے. مگر جتنی تفصیل وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گھرتے چلے گئے، یہاں تک آخر اسی قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا وہ انگلی رکھ کے بتا دیا کہ اس کو ذبح کرو، یعنی کہ جو تمہاری عقیدت ہے جن کو تم پوچھتے اس کو ذبح کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذکورہ بالا اور صاف کی گائے کے لیے ایک تو انہیں بہت زیادہ قیمت ادا کرنا پڑی، دوسری عرصہ دراز تک اس کی تلاش میں مارے پھرے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی اسی گائے بھی ذبح کر ڈالتے تو ان کا کام بن جاتا ہے. جیسے پہلے بھی آیا، کوئی گائے ذبح کر دیتے بغیر سوالات کے تو ان کو پھر اتنی زیادہ مشکل پیش نہ آتی. اس سورہ کا نام بقرہ ہے، اسی وجہ سے اس کے نام یہ بھی ہو سکتے ہے کہ سورہ میں اللہ کے مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے ہیں کہ ایک سچے خلیفہ کو کیسے ہونا چاہیے. یعنی کہ ہمیں پوری و تفصیل جو بتائی جا رہی ہے قوم موسیٰ کی، تو اس میں ہمارے لیے جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ رویہ جو ہے، رویہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سورہ کے نام کے ساتھ ہمیں یہ قصہ یاد آ جانا چاہیے، اور یہ بھی یاد آنا چاہیے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بری عادتوں سے دور رہنا ہے، جیسے احکام الہی پر عمل نہ کرنا، ان کی کمی زیادتی کرنا، ان کو نظر انداز کرنا، پھر اللہ کے احکام آنے کے بعد بیکار قسم کے بہانے بنا اور ان کی من چاہے تشریح کر کے عمل کرنے میں کوتاہی کرنا وغیرہ. یعنی کہ یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جب یہ قصہ ہمارے سامنے آئے تو یہ چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک لیتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے فرائض مقرر کر دیے ہیں، پس تم انہیں ضائع مت کرو. جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں نا، ایک فرض نماز ہے، اس کے بعد نوافل ہیں. سنت بھی نوافل ہی کی ایک حصہ ہے. اس میں جو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولر پڑھی، جن کی تاکید کی، اور وہ واجب کے درجے میں چلی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر نفل ہے. تو جو واجب کو چھوڑنا یا جو اپنا فرائض کو چھوڑنا یہ گناہ ہے. نفل جو ہے اب جتنے زیادہ زیادہ پڑھ سکے انسان پڑھ سکتا ہے. اور حدیں قائم کرنی سو تم ان سے آگے نہ بڑھو. کچھ چیزوں کو حرام کیا ان کے قریب مت جاؤ. کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی تم پر رحم کرتے ہوئے، نہ کہ بھول کر. تو اس کی جو ہے وہ تم اس پہ نہ ان کے پیچھے مت پڑو. اور جو ہے وہ یہ حدیث پاک بے حقیقی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے سامنے جو آیات ہیں ان کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. قال اس نے کہا انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ کہ وہ گائے، انہا بقرہ کہ وہ گائے، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، لا ذلول تصیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ ہو کام میں لی جانے والی اور نہ زمین کو جوتتی ہو، نہ ہو کام میں لی جانے والی اور نہ زمین جوتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو. ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو. ایک منٹ رک کے میں یہ دوبارہ کہنا چاہوں کہ انشاءاللہ ہم آگے جو کوئز بھی لے رہے ہیں انہی آیات سے، تو آپ جو دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ پراپر کریکٹ طریقے سے اس کا جواب دے سکیں. مسلمۃ اللہ شیعت فیہا، عیب سے صحیح سالم ہو، نہ کوئی داغ دبا ہو اس میں. مسلمۃ اللہ شیعت فیہا، عیب سے صحیح سالم ہو، نہ کوئی داغ دبا ہو اس میں. قالو وہ بولے الآن جیت بالحق، اب تم لائے ہو ٹھیک بات. الآن جئت بالحق،
अब तुम लाए हो ठीक बात। फज़बहुहा, फिर उन्होंने ज़िबा किया उसे, फज़बहुहा, और फिर ज़िबा किया उन्होंने, फिर उन्होंने ज़िबा किया उसे। वमा कादू यफअलून, वो ना लगते थे ज़िबा करने वाले, वमा कादू यफ़अलून, और वो ना लगते थे, और वो लगते ना थे कि वो ज़िबा करें। वज़बहुहा, हा जो है ना इसमें ज़मीर जो है वो ये बाकरा कुत्ते हैं, तो ये जो है वो ज़मीर आई है जिसको आप कहते हैं मुन्नस की ज़मीर, वो आई है। तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा, मैं पढ़ूंगा, आप इसका तर्जुमा कीजिएगा। काला, उसने कहा, सॉरी माफ कीजिएगा, काला इन्नहु यकूलु इन्नहा, उसने कहा बेशक वो फरमाता है, बकरतुल्ला ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्दा, कि वो गाय ना हो काम में ली जाने वाली, और ना जमीन को जोती हो, वला तस्किल हर्स, और ना पानी देती हो खेती को, मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा, ऐब से सही सालम हो, ना कोई दाग धब्बा हो उसमें। कालू आना जीता बिल हक, और वो बोले अब तुम लाए ठीक बात। फज़बहुहा वमा कादू यफअलून, फिर उन्होंने ज़िबा किया उसे, और वो लगते ना थे कि वो ज़िबा करें। जज़ाकल्लाह खैर। वो जैसे मैंने कहा कि अब जो हमारा क्विज इसके साथ साथ चलेगा, तो जो पहला सवाल है इसमें जैसे हमने पहले किया था कि आप जो आंसर जो देंगे वो उसमें देंगे, चैट में देंगे, और फिर मैं इसका जो आपको सही जवाब दे दूंगा इसका। तो जो पहला सवाल ला ज़ुलीलुन, ये जवाब भी जो है वो गलती से वाज़ेह हो गया। तो हाँ जी, किसमें कौन सा है, ए बी सी, ना ऐब हो, बेऐब हो, ना काम में ली जाने वाली हो, ना बूढ़ी हो, ना जवान हो। इसका करेक्ट आंसर बहुत आसान है, ला ज़ुलीलुन। जी इसमें ये सब इसमें हिस्सा लें प्लीज। इसका सही जवाब जो है वो अभी सामने हमारे आता है, इसका सही जवाब है जी, ना काम में ली जाने वाली हो। अगला सवाल हम लेते हैं, गाय ना जमीन जोतती हो, ये इसमें तसीरुल अर्द, ये हामिद मैं आपको लेता हूँ थोड़ी देर में, आप इसको बंद कर दें। तसीरुल अर्द, गाय ना जमीन जोतती हो, ना पानी देती हो खेती को, ना जोतती हो जमीन, गाय जोतती है जमीन। इसमें करेक्ट आंसर बताइएगा आप। सही सही सही, सॉरी। तसीरुल अर्द ना नहीं है इसमें, फिर इसको देखते हैं ना, जो ज्योति ब्रैकेट में ज्योति जमीन। अगला सवाल लेते हैं, वला तस्किल हर्स, वला तस्किल हर्स, ला तस्किल हर्स, तो इसमें है ला तस्किल और ना वो पानी देती हो खेती को। अगला सवाल है, ला शियत फीहा, ला शियत फीहा, इसमें नंबर 1 नंबर 2 एक ही है, ए भी दोनों सेम है। ला शियत फीहा, नहीं कोई दाग उसमें, ए भी जो भी लिखा दो सही होगा आपका। अगला लेते हैं, क्या अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के सवालात के जवाब दिए, वो कैसे? अल्लाह ने बनी इसराइल को इन सवालात के जवाब, उनके सवालात के जवाब पर सजा दी। अल्लाह ने जवाब दिए मजीद ज़रूरियात के साथ, एडिशन के साथ। अल्लाह ने बनी इसराइल के सवालात के जवाब नहीं दिए, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया। ए बी सी डी, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? जी
اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ جی اس کا رائٹ آنسر جو تھا وہ اللہ نے جوابات دیا نہیں، بی تھا اس کا رائٹ آنسر. آگے جو ہے بنی اسرائیل نے گائے کو کیسے ذبح کیا اجر کی امید پر بغیر کسی جھجک کے بوچھل دل کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ؟ اے بی سی ڈی. اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ ٹرائی کریں آپ، ایڈ ہونا چاہیے ان میں جو لسٹ ہے اس میں. جزاک اللہ خیر، صحیح ہے، سی ہے اس کا جواب، بوجھل دل کے ساتھ انہوں نے اس کو کیا. اس کے بعد آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربان ہو کر، یہ آگے جب میرا ہائیڈ ہو رہا ہے سینٹنس آپ خود پڑھ لیں، چیزوں پر یا وہ جو خاموشی اختیار کی، اس سے غفلت مت برتو، ان کے بارے میں زیادہ سوالات مت کرو، سو پیچھے پڑو ان کے، سو تم ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو. تو اس میں کیا آنسر ہوگا؟ سو ان چیز جن پہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی اس میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، یہ ہماری جو ہے وہ اس کو رویوں کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے. کیا رویے ہونے چاہیے؟ اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ڈی ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. جب انسان پیچھے پڑتا ہے پھر سوالات کرتا ہے. چلیں ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، اور اب جو نیکسٹ ہے ہمارا، جس میں ترجمہ دیکھیں گے اس کا تسلسل کے ساتھ. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کا تعین میں اشتباہ ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم بے داغ ہے، بے داغ ہو. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم ٹھیک پتہ بتا دیا. پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. اس میں جو ہمیں جو اسباق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کو جواب دیتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے شرطیں بڑھاتا گیا. بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے ہینے بہانے بیان کرتے. پوری ہمارے پاس سبھی ہسٹری جو ہم نے پڑھ لی ہے ان کی، جو قرآن پاک میں آئی ہے ان کے رویوں کی. تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر، میں تیرے احکامات کو بغیر سوالات اٹھائے عمل کروں. میرے لیے کافی ہے کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے. انشاءاللہ میں اللہ کے احکامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام اور نیک لوگوں کے نمونے بنا کر ان کے اچھے اخلاق کو یاد کرتے ہوئے ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں سے کچھ اور بھی جو ہے وہ نکالے جا سکتے ہیں، دعائیں بھی نکالی جا سکتی ہیں، اور یہ کہ اتصاب انسان اپنا کرے کہ میری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یہ، جیسے ہمارے سامنے یہ چیزیں آئیں تو یہ پسند نہیں ہے. مثلا جو کئی لوگ جو ہے نا بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، مثلا ضرور سے زیادہ، سمجھنے کے لیے حد تک صحیح ہے، لیکن کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے سوالات پہ سوالات اٹھانا. نہیں، مجھے ایک جگہ رک جانا چاہیے. مثلا آپ کس سے بھی کر رہے ہیں تو ایک جگہ رک جانا، ہاں سمجھنے کے لیے سوالات اٹھائیں، وہ صحیح ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں جو اسماء ہیں وہ بقرہ ہے، بقرہ کی جمع بقر ہے، بقرات ہے، دونوں اس میں آتی ہیں، بس ایک ہی اس میں ہے. اس کے بعد جو صحت مند افعال ہیں اس میں ذبح ہے، تو آپ میرے ساتھ کیجیے گا، ذبح یذبح اذبح، ذبح یذبح اذبح، ذابح مذبوح ذبح. ذابح مذبوح ذبح. آگے افعال ہے، یہ تو ہم بار بار کرتے ہیں، افعال اس نے کیا، فعل یفعل افعل، فعل یفعل افعل. بدر آپ کا میں فعل یفعل افعل، فاعل مفعول فعل، فاعل مفعول فعل. جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلیں گے جو ہے وہ ریپیٹڈ ورڈ ہے ذلہ، اس کی وزن پہ ذلہ ذوات سے میں نے پڑھا تھا، یہ جو ہے وہ ذال سے ہے ذلہ، اس نے مشقت کی، یعنی کہ وہ کام کرنے والی لا ذلول. ذلہ یذل ذلہ، ذلہ یذل ذلہ، ذلول ڈیش ذل،
ज़लूल डैश ज़िल. आगे तस्की और सका, सका उसने पानी पिलाया. सका यस्की इसकी, सक़ा यस्क़ी इसक़ी. साकिन मस्की सका. सक़ा यस्क़ी इसक़ी. साकिन मस्की सका. साक़िन मस्क़ी सक़ा. आगे जीता, जीता बिलहक. जाआ, जाआ वो आया. जाआ यजीउ जी. जाआ यजीउ जी. जाइन डैश मजी. जाइन डैश मजी. और ये याद रखें जब जा के साथ बे प्रपोजिशन के तौर पे आती है तो वो आया के बजाय वो लाया बन जाता है. आगे हम चलते हैं. कादा, कादा वो करीब हुआ, यानी वो माँ कादा वो करीब नहीं थे, तो यहाँ पे कादा के बजाय वो करीब हुआ. कादा यकादु कूद. कादा यकादु कूद. कूद. आगे जो है वो मजीद फी अल्फाज हैं. युबैयना, युबैयना उसने खोल कर बयान किया. बैयना, बैयना युबैयनु बैयन. बय्यना युबय्यनु बय्यन. मुबैयन, मुबैयन तबयीन. मुबय्यन 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 तबयीन. आगे तशाबहा, तशाबहा यानी उसने शुबा किया. तशाबहा, तशाबहा तशाबहा यतशाबहु तशाबह. तशाबहा यतशाबहु तशाबह. मुतशाबे डैश तशाबुह, तशाबुह. मुतशाबिह डैश तशाबुह. मुतशाबिह ही, मुतशाबिही या मुतशाबी, ठीक है, मुतशाबे डैश तशाबुह. आगे जो है वो इहतदा, इहतदा उसने हदायत दी. इहतदा यहतदी इहतदी. इहतदा यहतदी इहतदी. मुहतदिन मुहतदा इहतदा. मुहतदिन मुहतदा इहतदा. से तसीरुल अर्द, इसमें असारा, असारा के मानी है कि उसने जोता. असारा युसीरु असिर, असारा युसीरु असिर. असारा युसीरु असिर. मुसीर मुसार इसारा. मुसीर मुसार इसारा. आगे सल्लमा, सल्लमा यानी वो मुकम्मल हुआ. सल्लमा युसल्लिमु सल्लिम. सल्लमा युसल्लिमु सल्लिम. मुसल्लिम मुसल्लम तस्लीम. मुसल्लिम मुसल्लम तस्लीम. ये इसमें वर्ड हैं जो हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन उनको रिपीट करते हैं ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा हमारे दिल में बैठ जाए. तभी जो है फिर हम चलते हैं इसमें क्विज की तरफ. तो इसमें जो है वो इसमें मफूल जो है वो कौन सा है. ये शाह, शाह के इसमें मफूल बनाए. जी ABCD आप बताइएगा कौन सा इसका जो है वो करेक्ट आंसर है. जी डी ठीक है. जो जब भी मफूल बनाते हैं फाइल मफूल तो सबसे पहले मीम से शुरू होता है, तो ये शाह का जो है वो मशी ही होगा. उसमें आगे हम चलते हैं. असारा का इसमें फाइल, असारा का इसमें फाइल. एक रूल है कि जब फाइल बनाना हो तो मजीद फी अल्फाज हों तो उसके शुरू में कोई चीज लगा देते हैं. उससे शुरू में मीम पेश लगता है और फिर उसको मुकम्मल करते हैं तो ये मशीर होगा. आगे मोहतदून का वाहिद बताएं. मोहतदून का वाहिद अभी हमने उसको पढ़ा भी है. मोहतदून का वाहिद. मोहतदिन. अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रामर की तरफ चलेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे इंशाल्लाह. इसमें वो
گرامر تو ایک ریگولر پیٹرن پہ ہماری چل رہی ہے، اس میں زیادہ مشکلات نہیں ہیں. جی اتقا جو آج کا ورڈ ہوگا جس پہ انشاءاللہ ہم کریں گے. تو جیسے ہمیشہ ہے کہ علامہ سے علیمہ سے علامہ، مزید فی ہیں سلیمہ سے اسلمہ. اس کے بعد یہ 8 جو ہیں جو ہم نے جملے 2 جملے بناتے ہیں 3 جملے بناتے ہیں کہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ حاسبہ اسلمہ. اور اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلافا استغفرا. اس کے بعد تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب وہ بہتر انقلاب. تدبرا تدارسا انقلبا. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم المحاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ حاسبہ اسلمہ. علامہ حاسبہ اسلمہ. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلافا استغفرا. اختلافا استغفرا. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ بہتر ہو اللہ کی جانب انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ بہتر ہو اللہ کی جانب انقلاب. تدبرا تدارسا انقلبا. تدبرا تدارسا انقلبا. جزاک اللہ خیر. یہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں آلویز کے جو ہمارے پاس یہ اپنے پہلا کالم ہے یہ سیرت افعال کے فاتحہ نصرہ ضربہ سمیہ. یعنی کہ اگر قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو. اس کے وہابا وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. قال زادہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. دعا حدا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. زنا ذلہ، اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. تو یہ جو صحت مند افعال ہیں یہ بھی 900 بار آئے ہیں قرآن پاک میں، اور کمزور افعال بھی جو ہیں وہ 900 بار آئے ہیں. اور جو یکساں افعال ہیں جو حروف ہیں وہ 1300 بار آئے ہیں. جب 900 کہتے ہیں تو قرآن پاک کے کچھ صفحات جو ہیں وہ 600 ہیں موسٹلی، اور 15 لائنیں ہیں. اگر ملٹیپلائی کریں تو یہ 9000 بنتے ہیں. جس کا مطلب کہ ہم جو کہتے ہیں کہ 900 بار آئے، اس کا مطلب کہ ہر سطر میں ایک بار صحت مند افعال آیا، اور ہر سطر میں بھی ایک بار جو ہے وہ کمزور افعال آئے. تو یہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ہم مزید فی. اس میں جو ہم نے پڑھے ہیں وہ چارٹ میں ہمارے سامنے. یہ علامہ کے وزن پہ ہے واللہ، حاسبہ کے وزن پہ ہے نادا، اسلمہ کے وزن پہ ہے اقامہ القا عدلہ، اور اختلافہ کے وزن پہ ہے اتقا اقتدا. استغفرہ کے وزن پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. آج ہم پڑھیں گے اتقا، وہ ڈرا یا وہ بچا. خلفہ کے وزن خلفہ سے اختلافہ. وقع جو مین ورڈ ہے وقع ہے، وقع سے واو لگا کے او تقا بننا تھا، کیونکہ تا الف اور تا کا اضافہ کرنا تھا ہم نے. لیکن یہ کیونکہ واو کمزور لیٹر ہے اس کو تا سے جو ہے ریپیٹ کر دیا گیا تو اتقا بن گیا. تو اصل میں یہ وقع سے اتقا، اور اتقا تقوی جو اسی سے ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. بہت زیادہ قرآن پاک میں آیا یہ ورڈ. تو اس کو ہم جو ہے وہ ماضی کی اس کی گردان میں دیکھتے ہیں پہلے سب سے. تو ماضی میں ہوگا اتقا. یہ ہدا کے وزن پہ جو ہے نا یہ ساری گردانیں ان کی جو ہیں وہ چل رہی ہیں. یہ اتقا وہ ڈرا، اتقو وہ سب ڈرے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم نے جو پڑھے ہیں واحد جمع اس کی، ہدا سے ہدو، واللہ سے واللہ، نادا سے نادو، اور القا سے القو، اہتدا سے اہتدو، اتقا سے اتقو. میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجیے گا. ہدا ہدو، ہدا ہدو، واللہ واللو، واللہ واللو، نادا نادو، نادا نادو، القا القو، القا القو، اہتدا اہتدو، اہتدا اہتدو، اتقا اتقو. اتقا اتقو. یہ پوری ہمارے سامنے بنے گی. اتقا وہ ڈرا، اتقا وہ سب ڈرے. اتقیتا، یہاں پہ یا واپس آ گیا. اتقیتا آپ ڈرے، اتقیتو میں ڈرا، اتقیتم اب سب ڈرے، اتقینا ہم سب ڈرے. تو میں سے ریپیٹ کیا. اتقا وہ ڈرا، اتقا وہ ڈرا، اتقا وہ سب ڈرے، اتقا وہ سب ڈرے، اتقیتا آپ ڈرے، اتقیتا آپ ڈرے، اتقیتو میں ڈرا، اتقیتو میں ڈرا، اتقیتم آپ سب ڈرے، اتقیتم آپ سب ڈرے، اتقینا ہم سب ڈرے. اتقینا ہم سب ڈرے. ریپیٹ کریں گے. اتقا اتقو،
اتقا اتقوا اتقیتا اتقیتو اتقیتا اتقیتو اتقیتم اتقینا اتقیتم اتقینا. آج آپ کا جو ہے نا وہ کنیکشن جو ہے وہ ویک ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ڈیلے ہو کے نا آپ کی آواز آ رہی ہے, ڈیلے ہو کے آپ پڑھ بھی رہے ہیں, میری بھی ڈیلے ہو کے آپ تک پہنچ رہی ہے. تو اب اس کو چیک کر لیجیے گا. اس کو ہم جو ہے اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. جی جی. حل اتقا کیا وہ ڈرا؟ نام اتقا ہاں وہ ڈرا. حل اتقوا کیا وہ سب ڈرے؟ نام اتقوا ہاں وہ سب ڈرے. حل اتقیتا کیا آپ ڈرے؟ نام اتقیتو ہاں میں ڈرا. اتقیتا آپ, اتقیتو میں. حل اتقیتم کیا آپ سب ڈرے؟ نام اتقینا ہاں ہم سب ڈرے. میرے سے ریپیٹ کیجیے گا. حل اتقیتا نعم اتقیتا حل اتقیتو نعم اتقی نعم اتقوا حل اتقیتا. نعم اتقیتو میں ریپیٹ کروں گا, میں خیال میں. حل اتقوا نعم اتقوا حل اتقیتا نعم اتقیتو حل اتقیتم. نعم اتقینا. جزاک اللہ خیر. اب یہ اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں حل اتق اللہ. حل اتق اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, حل اتق, ہم اس کو حل اتق اللہ پڑھیں گے. حل اتق اللہ نعم اتق اللہ حل اتق اللہ. نعم اتق اللہ حل اتقیت اتقیت اللہ حل اتقیت اللہ. نعم اتقیت اللہ حل اتقیتم اللہ. نعم اتقیتم اللہ اتقین اللہ. اب دوبارہ ہوئی ہماری ایکسرسائز. اوہا یہ اس کے ایکویولنٹ ہی ہے جو ابھی ہم اتقا پڑھ رہے تھے. اس نے وہی کی, میں نے وہی کی, وہ وہی کرتا ہے, وہ وہی کرے گا. کریکٹ آنسر کون سا ہے اس کا؟ کریکٹ آنسر اے ہے. آگے کہ حل اتقیت العصا کیا اس نے اپنا حل اتقیت العصا کیا اس کا ہوگا؟ آنسر کیا ہوگا؟ اے. اتقیت یلقی حل القیتو القیتا عصا کہ اس نے اپنا ڈالا, اس کا عصا ڈالا. نم القیتا القیت العصا نم تلقیت العصا حل نم نلقیت العصا نم القیت العصا. تو کیا آنسر اس کا ہوگا؟ کریکٹ آنسر جی اس کو دیکھتے ہیں. ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے. آگے ہم جو جائیں گے تو اس کی مظاہرے کریں گے. مظاہرے میں ہمارے سامنے جو ہے وہ یہاں والا یہ فارمولا رہے گا, اسی سے ہم جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو یہ اتقا سے ہوگا یتقی, اتقا سے ہوگا یتقی, اور اس کی جمع ہوگی یتقونا, اور اس کے بعد آئے گا یتقی یتقونا یتقی یتقونا تتقی اتقی تتقونا نتقی. تو اس کو ہم تھوڑا سا ایکسرسائز کرتے ہیں. یہدی یہدونا یہدی یہدونا یولی یولونا یولی یولونا ینادی ینادونا ینادی ینادونا یلقی یلقونا یلقی یلقونا یہتدی یہتدونا یہتدی یہتدونا یتقی یتقونا. یتقی یتقونا. تو ہم آگے کرتے ہیں یتقی یتقونا. تتقی آپ ڈرتے ہیں, اتقی میں ڈرتا ہوں, تتقونا آپ سب ڈرتے ہیں, نتقی ہم سب ڈرتے ہیں. ویسے ریپیٹ کیجیے گا. یتقی وہ ڈرتا ہے, یتقی وہ ڈرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مضارع میں ماضی بھی ہوتا ہے, حال بھی ہوتا ہے, اور مستقبل بھی ہوتا ہے. اگر ہم اس کا یہ ٹرانسلیٹ کریں وہ ڈرے گا تو بھی صحیح ہے, وہ ڈرتا ہے تو یہ بھی صحیح ہے. یتقی وہ ڈرتا ہے, یتقی وہ ڈرتا ہے. یتقونا وہ سب ڈرتے ہیں, یتقونا وہ سب ڈرتے ہیں. تتقی آپ ڈرتے ہیں, تتقی آپ ڈرتے ہیں. اتقی میں ڈرتا ہوں, اتقی میں ڈرتا ہوں. تتقونا آپ سب ڈرتے ہیں, تتقون آپ سب ڈرتے ہیں. نتقی ہم سب ڈرتے ہیں. نتقی ہم سب ڈرتے ہیں. یتقی یتقونا یتقی یتقونا تتقی اتقی تتقی اتقی تتقونا نتقی. تتقونا نتقی. آگے چلتے ہیں, جملے میں استعمال کرتے ہیں اس کو. حل یتقی, حل یتقی کیا وہ ڈرتا ہے؟ نم یتقی ہاں وہ ڈرتا ہے. حل یتقونا کیا وہ سب ڈرتے ہیں؟ نم یتقونا ہاں سب وہ ڈرتے ہیں. حل تتقی کیا آپ ڈرتے ہیں؟ نم اتقی ہاں میں ڈرتا ہوں.
حل تتقونا کیا آپ سب ڈرتے ہیں؟ نام نتقی ہاں ہم سب ڈرتے ہیں. ریپیٹ کیجیے گا میرے ساتھ. حل یتقی نعم يتقي حل یتقونا نعم يتقون حل تتقی نعم أتقي حل تتقونا نعم تتقي ہم نتقی نعم نتقي. نتقی. جزاک اللہ خیر. اب جی. آگے دوبارہ پھر جزاک ہمارے سوال جواب آگے ایک سے زیادہ جواب جو صحیح ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ جواب دے سکتے ہیں. تو جو ہمارے سامنے ہے اس میں جو سوالات ہیں وہ اس میں اس کا نکال رہا ہوں آپ کے لیے چیٹ میں. اس میں آپ جو ہیں جی اس میں ہے کہ یلقونا ان سب نے ڈالا وہ سب ڈالتے ہیں آپ سب ڈالتے ہیں وہ سب ڈالیں گے. جی دو جواب ہو سکتے ہیں دو صحیح ہوں گے اس کے ایک سے زیادہ جواب انہوں نے کہا ہے. ایک سے زیادہ جواب ممکن ہے اس کے. یہ دیکھتے ہیں اس کے جواب کیا ہیں. ان کے جو وہ سب ڈالتے ہیں وہ سب ڈالیں گے کیونکہ یا سے شروع ہے نا تو یا وہ کے لیے ہوگا. اگر نون ہوتا تو آپ کے لیے ہوتا. اگر تا ہوتا تو تم کے لیے ہوتا. یہ ہم ڈالتے ہیں ہم ڈالتے ہیں اے بی سی ڈی ہم ڈالتے ہیں. یہ ایک منٹ اور ایک دو اپنا 10 سیکنڈ اور. یہ صحیح آنسر اس کا جو ہے وہ سی ہے. نلقی نلقی نون یوز ہو رہا ہے الف یوز ہو رہا ہے تو یا یوز ہو رہا ہے تو وہ الف یوز ہو رہا ہے تو میں اگر الف ساری القیتو اب آگے پیش آ رہا ہے تو یہ ماضی ہوگا اور میں کے لیے ہوگا. تو آگے ہم چلتے ہیں. حل تلقون العصا حل تلقون العصا اس کا کیا جواب ہوگا؟ نام تلقونا نلقونا القونا القیتو. حل تلقون العصا صحیح ہے. اس کا جواب بھی ہے. نام نلقی عصا نلقی عصا. از یو ہی رب کا از جب کامن ہے ربو کا اس کو چیک کر لیں. یو ہی جی اے بی سی ڈی جب یو ہی ربو کا اے اور سی میں سے کوئی ایک ہوگا. سی جب آپ کا رب وہی کرتا ہے. از یلقونا ابھی ہم نے کیا تھا. یہ ایک سے زیادہ آنسر ہوں گے اس کے. ایک سے زیادہ آنسر ہوں گے اس کے. از یلقونا جب وہ سب ڈالتے ہیں جب وہ سب ڈالیں گے دونوں اس کے آنسر صحیح ہوں گے. الحمدللہ. آگے ہم چلتے ہیں. آگے جو ہمارے سامنے ہے وہ اختلافہ سے اب جب اس کے امر کا صیغہ بناتے ہیں تو وہ اختلاف بنتا ہے. ایسے ہم اس کو جب کریں گے القا سے اتقا سے اتقی کیوں یا جو ڈراپ ہو جائے گا تو اتقی زیر آ گیا اس کا اتقی یہ اس کا جو وہ امر بنے گا. تو اس سے پہلے جو ہم نے جمع صیغہ اس کا بنایا ہے اہدی اہدو ولی ولو نادی نادو القی القو اہدی اہدو اتقی اتقو. تو ویسا ریپیٹ کیجیے گا. القی القو القی القو لا تتقی لا تتقو لا تتقی لا تتقو اتقی ڈر اتقی ڈر اتقو ڈرو اتقو ڈرو لا تتقی مت ڈر لا تتقی مت ڈر لا تتقو تم مت ڈرو لا تتقو تم مت ڈرو اتقی ڈر اتقی میں ڈرتا ہوں اتقی ڈر اتقی میں ڈرتا ہوں اتقو ڈرو اتقی ڈرو نتقی ہم ڈرتے ہیں. میں جو سوال کروں گا آپ جواب دیں گے. اتقی
اتقی اتقوا نتقی جزاک اللہ خیر اتق اللہ اتق اللہ اتقوا اللہ نتق اللہ. جزاک اللہ خیر. آگے ہم فاعل اور مفعول کو سیکھیں گے. تو فاعل مفعول کا جیسے بھی ہم نے ایکسرسائز بھی کی تھی کہ میم شروع میں لگا کے آگے زیر جو ہے وہ فاعل کے لیے اور زبر مفعول کے لیے. یہ اسٹینڈرڈ وے ہے جو لگاتار ہم کریں ایسے کیونکہ یہ جا اس میں وہ آ رہا ہے کمزور لیٹر تو اس میں تھوڑی چیز ہوگی. اس میں متقن متقا متقن متقن متقا تو اس کو ہم کریں گے. اور اس کا جو فعل بنائیں گے تو الف اور لام لگانا ہے. تو اس میں الف اور لام لگے گا لیکن یا ختم ہو جائے گا. اتقا تو یہ کیونکہ آئے نا تھوڑا سا اس کو لمبیں گے. اتقا 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 تو اس کو ہم جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اس کی. متقی ڈرنے والا متقی ڈرنے والا متقا جس سے ڈرا جائے اتقا ڈرنا. سر ایکسرسائز کیجیے گا. متقی متقا اتقا متقی متقا اتقا متقن متقا اتقا. متقن متقا متقن اتقا. پوری اس لائن کو پڑھتے ہیں. اتقی اتقو اتقی اتقو لا تتقی لا تتقو. لا تتقی لا تتقو. متقن متقا اتقا. متقن متقن اتقا. حل انتم متقن کیا آپ ڈرنے والے ہیں؟ نام انا متقن ہمیں ڈرنے والا ہوں. حل انتم متقون نام نحن متقون. تو اس کا جب ہم نے پورا ٹیبل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ سامنے ہے. تو اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر. اس میں جو مؤنث آئے گا ہوا اتقا یہ اتقت یعنی کہ وہ مرد ڈرا یہ عورت ڈری. اور ہوا یتقی یتقی تو یہ اسٹینڈرڈ ہے جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے. ہوا اتقا یا اتقت ہوا یتقی ہوا یتقی یا تتقی. اس ٹیبل کو پورے کو ہم جو ہے اس میں ریپیٹ کریں گے. اتقی اتقو اتقی اتقو اتقیتا اتقیتو اتقیتا اتقیتو اتقیتم اتقینا اتقیتم اتقینا اتقت اتقت. یتقی یتقونا یتقی یتقونا تتقی اتقی تتقی اتقی تتقونا نتقی تتقونا نتقی تتقی تتقی. اتقی اتقو اتقی اتقو لا تتقی لا تتقو. لا تتقی لا تتقو. متقن متقا اتقا. متقن متقا متقن اتقا. اب یہ اس کی جو ہماری چابی بنی ہے چار جو تین جو ہے وہ فعل کی ہیں اور تین جو ہے وہ اسم کی ہیں. اتقا یتقی اتقی اتقی یتقی اتقی. اتقا یتقی اتقی. اتقا یتقی اتقی. متقن متقا اتقا. متقن متقن اتقا. متقن متقا اتقا. متقن متقا اتقا. جزاک اللہ خیر. ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ اس کو اس احساس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور ہمیشہ کی طرح بہترین سیکھنے کے لیے اسٹیپس جو ہیں وہ کتاب اور پاور پوائنٹ پر پریزنٹیشن سے پڑھیے ہوم ورک کیجیے ورک بک سے کیجیے اور کسی دوسرے کو سکھائیے. میں ہمیشہ جو ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ پروگرام کی ہمیشہ جو اپلوڈ کر دیتا ہوں. آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. دعا کرتے ہیں سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے یاد کرنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. میں اس کی بند کر رہا ہوں اپنا جو ہے. تو اس میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال لے لیتے ہیں. جی